روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ متبرک اور مقدس مقام ہے کہ جس کو دیکھنے اور اس کی سبز جالیوں کو چھونے کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کے مہمان بنتے ہیں اور انہیں اس مقدس شہر کی زیارت کا بلاوا آتا ہے، اور بلا شبہ اربوں نفوس پر مشتمل آبادی میں سے چند چنیدہ اور منتخب لوگوں کو ہی یہاں بلایا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے بھی وہ لوگ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور اندرونی مناظر سے اپنے دل منور کرنے کا موقع ملا۔ ایسی ہی ایک شخصیت سعودی فرما روا شاہ فیصل تھے کہ جنہیں ایک مرتبہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت ملی تو انہوں نے وہاں لوہے کے بنے ہوئے صندوق دیکھے جن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر انہیں کھولنے کا حکم دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ صندوق کھولے گئے تو ان میں سے کیا نکلا یہی آپ کو تفصیلاً بتانا ہے، مگر پیشتر اس کے کہ ان زیارات مقدسہ کے سفر پر آپ کو اپنا ہم سفر بنائیں، آپ کو ایک یاد دہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلومات بھری ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور چند مخصوص افراد کے علاوہ روضہ رسول کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بنا اجازت کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ حجرہ نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حالات و مناظر اور وہاں موجود طبقات ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باعث دلچسپی رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کیا ہے، اس کے بارے میں کئی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو جا بجا ایسی بے شمار تصویریں ملیں گی کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز قرار دے کر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی آدمی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور اندر جانے کی اجازت صرف انہیں ہی ہے۔ سچ یہی ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اور کیا واقعتاً کسی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستقل اندر آنے جانے کی سہولت میسر ہے، ان تمام باتوں کے جوابات سعودی حکومت نے حالیہ ہی ایک ڈاکیومنٹری میں دیے ہیں، جس سے تمام خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور تمام سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ پہلی مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائض بن عمر نے 7 ایسے حقائق بیان کیے کہ جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ سعودی فرما روا شاہ فیصل بھی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ وہ جب شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روضہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل، یعنی ان پر لاک لگے ہوئے تھے۔ یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹرویو میں شیخ عائض بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے، چنانچہ روضہ رسول سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ وہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے ہی سے روضہ مبارک میں موجود تھے۔ ایک شام کو شیخ عائض اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روضہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا۔ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دروازے سے منسلک تھیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے 15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائض بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ
सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई थी। उसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी वहीं पर मदफून हैं। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर 3 कब्रें मौजूद हैं। अगर आपको इंटरनेट पर कोई भी ऐसी तस्वीर मिले कि जिसमें सिर्फ एक कब्र दिखाई दे रही हो तो ये जान लीजिए कि ये तस्वीर जाली हैं। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकद मुबारक की असल तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि आखिरी मर्तबा जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक गया था तो ये 550 साल पहले का वाक़या है। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी के बाद इसके इर्द गिर्द एक और दीवार खींची गई जो 5 कोनों पर मुश्तमिल है। ये खुसूसी दीवार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौरे खिलाफत में बनवाई थी और इस 5 कोनी दीवार का मकसद इसे खाना काबा की मुशाबहत से बचाना था। इसी 5 कोने वाली दीवार पर एक बड़ा सा सब्ज रंग का गिलाफ या पर्दा डाला जाता है। ये दीवारें बगैर दरवाजों के हैं, चुनाचे किसी के भी इन दीवारों के पार असल कब्र मुबारक तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी सरबराहान मुमलिकत को आज तक रोजा शरीफ के अंदर दाखिल होने का शर्फ हासिल हुआ है, वो इस 5 कोनी दीवार पर पड़े सब्ज पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करने की गर्ज से जब जायरीन सुनहरी जालियों के पास खड़े होते हैं तो सुनहरी जालियों के पार उन्हें बस यही 5 कोनी दीवार पर पड़ा हुआ सब्ज पर्दा नजर आता है। गुज़िश्ता 1300-1400 बरस में इस 5 दीवारी हुजरा के अंदर सिवाय 2 अफराद के कोई नहीं जा सका। पहली बार 91 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के दौर में उनका गुलाम और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौर्रिख अलामा असमहूदी के बयान के मुताबिक वो खुद इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर गए। आखिरी बार 881 हिजरी में हुजरा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारें पुरानी हो जाने के बायस इनकी तामीर नौ और इनकी ज़ेबाइश व आराइश करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौर्रिख और फ़कीह अलामा नूरुल हसन असमहूदी मदीना मुनव्वरा में ही मौजूद थे और उन्हें हुजरा मुबारक की दीवारों के तामीर नौ के काम में हिस्सा लेने की सादत नसीब हुई। अलामा असमहूदी लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी के दिन 5 दीवारी को मुकम्मल तौर पर ढा दिया गया। देखा तो अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनाचे वो दीवार भी गिरा दी गई। अब हमारी आंखों के सामने मुकद्दस हुजरा था। मुझे वहाँ पर दाखिले की सादत मिली। मैं शुमाली सम से दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपट आई जो जिंदगी में कभी महसूस न हुई थी। मैंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफाए राशिदीन की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुकद्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। इसकी 4 दीवारी स्याह रंग के पत्थरों से बनी थी, जैसे खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाज़ा न था। मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों सतह ज़मीन के तकरीबन बराबर थी। सिर्फ एक जगह ज़रा सा उबार था। ये शायद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते मुबारक हुजरा नबवी की जनूबी सम्त में दफन किया गया। हुजरे की दीवार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकद मुबारक के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सम्त, पाँव मशरिक की सम्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किबला रुख रखा गया। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब वफात हुई तो उन्हें भी यहीं पर दफन किया गया और उनका सर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों से जरा नीचे रखा गया। जब खलीफा दोम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाज़त चाही कि वो इसी हुजरे में दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने एसार करते हुए ये इजाज़त दे दी, अगरचे इससे कबल वो खुद वहाँ पर दफन होने का इरादा रखती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तदफीन के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका ने हुजरा में एक दीवार खींच दी और यूं ये हुजरा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में ये दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अंदर जाकर इसका मुआयना किया तो देखा कि ये दीवारों का गिरना कब्र मुबारक पर हुआ है और इससे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाँव मुबारक जाहिर हो गए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने इस हुजरे के इर्द गिर्द काले पत्थरों से एक मुरब्बा शक्ल दीवार तामीर करवा दी और इस मुरब्बा शक्ल दीवार के बाहर एक 5 कोनों वाली दीवार भी बनाई गई। हरमैन शरीफैन के अमूर के मुहक्किक मुहय्यिद्दीन अल हाशमी लिखते हैं कि हुजरे में दाखिल होने का
واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپکاپی محل پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی تبرکات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر کی تفصیل۔